9:15 کافی پی رہا تھا تو گولیوں کی آواز آئی. تو جیسے ہم ادھر بیٹھے باہر چھت کے اوپر ایک وہ LMG ان کا جو ہے اس کی گولی آ کے لگی. تو میں نے سمجھا شاید کوئی آپس میں کوئی بھٹیوں کا کوئی جھگڑا ہو گیا, کسی نے فائرنگ کی ہے. تو پتہ چلا کہ نہیں جی وہ FC کے مورچے سے فائرنگ ہو رہی ہے. تو میں گیا اندر والد کو بتانے. والد کوئی ناشتہ کرتے ہیں 9:30 پونے 10 بجے. تو وہ ناشتہ کر رہے تھے تو میں نے کہا جی ایسے کوئی فائرنگ ہو رہی ہے. تو خیر ناشتہ وغیرہ کیا, کپڑے وغیرہ بدلی کیا, وہی جو کچہری میں طریقہ ہوتا ہے باہر بیٹھنے کا, وہ ہم آ کے نہ کچہری میں بیٹھے. تو وہ بعد میں ہم نے ریئلائز کیا کہ جو پہاڑ کے اوپر ڈیرہ بگٹی کے پہاڑ کے اوپر جو چوکی تھی وہاں سے وہ لوکیشن اور وہ موومنٹ والد کی دیکھ رہے تھے کہ کہاں. جب ہم گھر سے نکلے ہیں اور کورٹ یارڈ سے گزرتے ہوئے باہر آئے ہم کچہری میں تو بمباری شروع ہو گئی. تو وہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ ابھی نواب صاحب اس ٹائم کہاں پر ہیں. تو وہ جہاں جہاں ہم بیٹھے تھے وہیں پر ایگزیکٹ اسی لوکیشن پر 3 سائڈوں سے بمباری ہو رہی تھی. اوپر پہاڑ سے ڈیرہ بگٹی میں جو قلعہ ہے, اور پھر سوئی روڈ کے اوپر جو انہوں نے کیمپ لگایا تھا وہاں سے. تو 3 اینگل سے ہمیں وہ بمباری کر رہے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. جس کمرے میں والد لوگوں کو بٹھاتے ہیں, کسی سے صلاح مشورہ کرنا ہوتا ہے, تو وہ جس کمرے میں ہم جا کے بیٹھے وہاں پر کوئی 7 6 8 اور لوگ یہ لوگ تھے. وہاں پر ڈائریکٹ ہٹ ہوا اس کمرے میں. جس کو اللہ بچاتا ہے پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں بھی ہم محفوظ رہے, حالانکہ اس کمرے کے اندر بم گرا. اور اس کے بعد ہم نکلے تو 4 گھنٹے متواتر شیلنگ اور فائرنگ ہوتی رہی. 2:15 بجے جا کر جب انہوں نے دیکھا, اور اس دوران ہمارے سامنے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ گولے گر رہے تھے لوگوں کو. میرے والد کا جو پولیٹیکل سیکرٹری تھا رفیق بگٹی, وہ اس کی بھی ٹانگ آدھی اڑ گئی تھی. وہ ابھی بھی ادھر کوئٹہ میں ہے, وکیل ہے. تو وہ جب ہم وہاں سے نکلے والد کو, کیونکہ والد فون استعمال کرے تھے توریا سیٹلائٹ فون, لیکن سیٹلائٹ فون پاکستان کا نہیں تھا, وہ تھا امریکہ کا. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ امریکن کولیبوریشن تھا ٹو ٹریک ڈاؤن کہ یہ موبائل کہاں پر ہے, جو فون تھا. تو جب ہم وہاں سے جب ہم نکلے سنسیلا کی طرف, جب تک ہم رینج میں تھے یہ بمباریاں کر رہے تھے, راکٹیں مار رہے تھے, گولے برسا رہے تھے. پھر ہم جب وہاں سے ان کے رینج سے نکل گئے پھر خاموشی ہو گئی. تو بعد میں ہم واپس آئے رات کو, والد اور میں اور باقی. تو سناٹا چھایا ہوا تھا, لاشیں لوگوں کی پڑی ہوئی تھیں. پھر ان کو پتہ چلا تو دوبارہ وہ ایکٹیو ہو رہے تھے, تو ہم وہاں سے پھر ان کے رینج سے نکل گئے. تو 66 پیپل ڈائیڈ. ان میں سے زیادہ تر ہندو عورتیں بچے مرد تھے. ہندو اس لیے زیادہ مرے کیونکہ صدیوں سے جو سردار کا قلعہ ہے وہ ایک طرح سے ان کو تحفظ دیتا تھا. بینگ اے مائنورٹی, تو سارے جو ہندو جو کاروبار کرتے تھے صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں, تو وہ سردار کے قلعے کے ارد گرد انہوں نے اپنے گھر وغیرہ بنائے تھے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں اور ان کو تحفظ. تو یہ پہلے دفعہ تاریخ میں ہوا کہ وہ سردار کے قلعے کے بغل میں رہتے ہوئے, کیونکہ جتنے بھی ٹارگٹ سے شارٹ آف دا ٹارگٹ شیلز گرے وہ سارے ہندوؤں کے اوپر گرے.
ان میں مندر ان کے تباہ ہو گئے، عورتیں بچے ادھر وہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، وہ ایک ہی جگہ میں میرا خیال ہے کوئی 8 یا 9 تو عورتیں اور بچے ایک ہی کالی مندر ہے یا ایسے کچھ نام ہے اس میں تھے، پناہ لیا تھا انہیں، ان کو ڈائریکٹ ہٹ ہوا، تو ٹوٹل کوئی 66 پیپل ور کل دیٹ ڈے۔ تو یہ ہمارے ڈیرہ پکھی کے ایک تاریخ میں ایک بڑا سیاہ دن ہے اور افسوس کا بھی دن ہے کہ اتنے لوگ بے گناہ مارے گئے۔ تو یہ اس دن ان کا اصل میں جو بعد میں ریڈیو جو وائرلیس کیچ کر رہے تھے لوگ، ہمارے بھی ان کے جو باتیں سن رہے تھے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی بس ابھی جی خوشخبری ملنے والی ہے، بس ابھی خوشخبری ملنے والی ہے کہ ابھی ڈائریکٹ کہیں نہ کہیں پر ڈائریکٹ ہٹ اکبر خان کو یہ کر لیں گے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے پر وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا پورا وس کیا اس دن کہ نواب اکبر خان کو شہید کریں۔ تاثرات تو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے ادھر کچہری میں اور جب گولے گرنے شروع ہو گئے تو والد نے کہا کہ دس از دی اینڈ آف دا بلوچ ان پاکستان۔ آج انہوں نے ابھی بلوچ کا پاکستان میں رہنا مشکل ہے، دس از دی اینڈ آف اٹ۔ اور وہی ہوا، پھر ہم گئے پہاڑوں پہ، پھر تو پہلا ریئیکشن یہی تھا فادر کا کہ دس از دا اینڈ آف دا بلوچ ان پاکستان۔ دیکھیں عہدے پہ رہنا ایک بات ہوتا ہے، پھر عہدے پر آپ آ کر اپنے صوبے کے جو حقوق ہیں، جائز حقوق ہیں، جو لوٹ ماری ادھر مچی ہوئی ہے جب سے پاکستان بنا ہوا ہے، اس کے لیے اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں، اگر آپ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں یا گورنر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آواز نہیں اٹھائیں، بس آپ یہ جھنڈے کے ساتھ آپ کے گاڑی پہ جھنڈا لگ گیا ہے، بس آپ اسی کو خوش رہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ جو تھے وہ اس پر سیٹسفائی نہیں تھے کہ جی خالی مجھے جھنڈا میرے گاڑی پہ لگ گیا ہے اور گھر پہ لگ گیا ہے تو بس میں اسی سے خوش رہوں گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ باقی جو بلوچستان کا جو جائز جو لوٹ مار انہوں نے مچائی ہے اس کو روکنا تھا، اور وہ حقوق کے لیے تو ہمیشہ جب بھی وزیر اعلیٰ جو بھی بنے تو اس میں بھی سیبوٹاج کرتے رہے، فیڈرل گورنمنٹ جو بھی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی یا جو بھی تھا، تو وہ ہمیشہ سے انڈرمائننگ کرتے رہے۔ تو وہ کبھی یہ کوئی کہتا ہے کہ جی وہ فلاں وزیر رہ چکے تھے، گورنر رہ چکے تھے، لیکن پاور اس ٹائم بھی پاور ٹرانسفر نہیں ہوا تھا جیسے آج بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے، جوانی سے لے کر ایوب خان کے 10 سالہ دور میں میرے والد نے 8.5 سال جیل گزارے، جو آپ جس کو ڈیکیڈ آف پروگریس کہتے ہیں۔ تو پروگریس بلوچستان میں تو کوئی نہیں ہوا، ایوب خان کا ہی ہوا اور اس کے جو ٹولہ تھا ان کا۔ اس میں آدھے سے زیادہ جھوٹ ہے، کیونکہ میں خود پی پی ایل میں تھا، کوئی پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ شازیہ کا ریپ ہوا تھا جس میں ایک کیپٹن حماد تھا، وہ انوالو تھا، کیونکہ اس میں اگر یہ ایسے علاقہ ہوتا سوئی میں جہاں کسی بکٹی کے اوپر ڈال دیتے کہ جی فلاں بکٹی نے کیا ہے ریپ، تو یہ اسی دن ڈال دیتے، لیکن وہ جو ہاسٹل تھا جہاں پر وہ ڈاکٹر اور نرس وغیرہ رہتے وہ بالکل فوجیوں کے ناک کے نیچے تھا چوکی کے، تو صرف ان کو ہی ایکسیس تھا وہاں پر جانے کا، جو ملنے کا، تو وہ سب کچھ انہوں نے خود ہی کیا۔ پھر بولا جی ہم کمیشن بنائیں گے، ایک جوڈیشل کمیشن بنانا تھا۔ جوڈیشل کمیشن ابھی تک نامزد نہیں ہوا تھا، تو پرویز مشرف صاحب اپنے کمانڈو یونیفارم میں آئے ٹی وی پر اور انہوں نے کہا کہ کیپٹن حماد از 200% انوسینٹ۔ ابھی آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور اس ٹائم مارشل اللہ، مطلب تھا تو مارشل اللہ ہی، نام آپ نہیں دیں اس کو، کچھ بھی دیں، تو کون سا جوڈیشری میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر بولے گا نہیں جی
پرویز مشرف از رانگ، 200% جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ کیپٹن حماد ہے. تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بلوچستان میں یہ ایک سٹینڈ کیوں لیا گیا کہ ایک باہر کی لڑکی آئی ہے اور ہمارے صوبے میں کام کر رہی ہے اور اس کو ریپ کیا جاتا ہے اور آپ آواز بھی نہیں اٹھائیں اس کے لیے. تو اس کے اوپر، اور یہ جو کہ 450 اور گیس بند ہو گیا، یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا تھا. پی پی ایل کا جو وہ ہے اس زمانے میں جو ایڈمنسٹریشن تھا سارا، یہ سارا اردو سپیکنگ تھے. یہ پرویز مشرف کے قریبی ساتھی تھے، اس میں منصف رضا تھا اس کا ایم ڈی، یہ سارے یہ ایک ہی ٹولہ تھا. تو انہوں نے یہ جان بوجھ کے گیس کا بحران بنایا تاکہ بتانے کے لیے پنجاب کو کہ دیکھو جی اکبر بگٹی تمہارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تمہارے روٹیاں نہیں پک سکتی ہیں. یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا ٹو بلڈ اپ دا کیس، جو بعد میں انہوں نے حملہ کرنا تھا. یہ اس کے لیے گراؤنڈ بنا رہے تھے. نہیں وہ تو ہم تو تیار بیٹھے تھے کہ کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتے، کیونکہ وہ ہر جگہ میں چوکیاں انہوں نے بنائی تھی، پہاڑ کے اوپر، سائڈوں پر، روڈوں پہ، سوئی ڈیرا بگٹی روڈ کے اوپر، ہر جگہ میں انہوں نے اپنے لوکیشن ہائی گراؤنڈ پہ، جو جیسا ہوتے ہیں، آپ اگر جنگ میں جاتے ہیں تو آپ پہلے کوشش کرتے ہیں ہائی گراؤنڈ آپ پکڑیں. تو یہ انہوں نے سارا پہلے کیا تھا. پھر بگٹیوں نے بھی جا کر مورچے سنبھالے کہیں پر، بعض جگہ میں ان سے اوپر انہوں نے ہائر گراؤنڈ پہ جا کے پوزیشن لی تھی. پھر یہاں پر پھر انہوں نے دوغلا پن اپنا پرانا، جو ان کا پرانا عادت ہے، جو انہوں نے نواب نوروز خان کے زمانے میں بھی کھیلا تھا، اور ان کو قرآن کے حوالے دے کے پہاڑوں سے اتارا گیا تھا. یہاں پر انہوں نے، ان کو پتہ تھا قرآن پہ تو یہ نہیں آئیں گے، تو انہوں نے چودھری شجاعت کو استعمال کیا. چودھری شجاعت اپنے منہ سے کہتے کہ جی ہمارے اوپر بڑا احسان ہے نواب اکبر خان کے، کیونکہ جب بھٹو دور میں چودھری ظہور الہی کو یہاں پر بلوچستان بھیجا گیا تھا، تو بھٹو نے میرے باپ کو ریکویسٹ کیا تھا کہ اس کو فارغ کیا جائے جیسے ہوتا ہے ادھر پاکستان میں. تو میرے والد نے انکار کر دیا تھا، تو بولے یہ کام کرنا ہے آپ پنجاب میں کریں. تو چودھری شجاعت کو میرے والد کے ساتھ ان کا وہ تھا، رابطہ ہوتا تھا، ملاقاتیں ہوتی تھیں اسلام آباد وغیرہ میں. تو ان کو استعمال کیا گیا کہ آپ جا کر نواب صاحب کو جھوٹ، جو بھی تھا سب کچھ جھوٹ تھا. وہ تو چودھری نہیں، وہ سید مشاہد، سارے 2 نمبر سید ہیں، پتہ نہیں کہاں کے سید. مشرف بھی سید ہے اور یہ بھی سید ہے. تو اس نے یہ آتے تھے والد کے ساتھ میٹنگیں کرتے کہ ہم یہ پوائنٹ آپ کے کیا ہیں. میں بھی اس 2 میٹنگ میں بھی بیٹھا تھا. تو کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں ہوتی تھی. جب بھی بات ہوتی تھی کوئی پوائنٹ والد ریز کرتے تھے کہ یہ پوائنٹ بلوچستان کا، تو بتا دیجیے نواب صاحب 5 منٹ بعد سے ممنوع مہلت دو. وہ باہر جا کے آدھا گھنٹہ سیٹلائٹ فون پہ لگا ہوتا تھا، اسلام آباد سے یا جہاں بھی، پنڈی سے، جہاں سے بھی ڈائریکشن لے رہا ہوتا تھا. پھر آ کے کہتا تھا کہ جی ہم 2 دن کے بعد پھر آ رہے ہیں. تو والد کہتے ہیں جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے بات کرنے کا، تو آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں. تو یہ پھر بعد میں مشاہد نے، جب پرویز مشرف نے اپنا بقول اس کے دوسری کھال اپنی اتاری یونیفارم، تو مشاہد حسین نے میرا خیال ہے اسلام آباد میں کوئی پریس کانفرنس میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. اس میں اس نے کہا تھا کہ ہم اکبر خان کے ساتھ ہمارا جو ڈائیلاگ ہو رہا تھا یا مذاکرات ہو رہے تھے، جو ہاکس جو ہیں اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ میں، جو ہاکس ہیں بوتھ ملٹری ایز ویل ایز سویلین، وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات ہوں، تو وہ ڈاماڈول کرتے رہے. تو میں نے مشاہد حسین کو تھرو دا پریس ایک بیان بھیجا تھا. میں نے کہا کہ اگر آپ میں تھوڑی بہت بھی شرم ہوتی یا مورل کرج ہوتا تو آپ یہ بات میرے والد کو اس ٹائم
منہ پہ کہتے ہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے خلاف بہت بڑا لابی ہے۔ تو میں نے کہا یہ سارا ناٹک سے ہم وہ ہو جاتے ہیں، آپ میرے باپ کو جھوٹ بولتے رہے۔ تو یہ انہوں نے کھیل کھیلا۔ دوسری بات پھر یہ ہمارے جو سارے سیاسی پارٹیاں ہیں، ان سے بڑا ہمیں دکھ ہوا کہ یہ سارے آئے، ایک پارلیمنٹری گروپ بنا تھا، اس میں پیپلز پارٹی تھی، نواز لیگ تھا، پتہ اس ٹائم نواز لیگ تھا، کون سا لیگ تھا مسلم لیگ، کیونکہ دن رات بدلتے رہتے، کافران لون کبھی میم کبھی کیا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں مجھے یاد ہے یہ آئے تھے، ڈیلیگیشن تھا کوئی 15-16 لوگوں کا، MNA سینیٹرز، اس میں شری رحمان تھی پیپلز پارٹی کے، اعجاز جکرانی تھا، نوید قمر تھا، ہمارے فیض کیا نام ہے جمعیت علماء اسلام کے حافظ حسین احمد تھے، اور میرا خیال بنڈارا صاحب تھے، ماروی میمن کے والد صاحب تھے جو ابھی مرحوم ہیں، تو دورانی صاحب تھے جو بہت قریب تھے بعد میں مشرف کے، اس طرح بہت سارے تھے، مجھے سارے نام یاد نہیں۔ یہ سارے آئے تھے ڈیرہ بگٹی، ان کو میں نے خود کنڈکٹ کرایا، پورا ڈیرہ بگٹی کا دورہ کرایا، جہاں جہاں بمباری ہوئی ہمارے گھر کے اوپر، ہندوؤں کے ٹیمپل دکھائے، تو یہ انہوں نے سارا اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو ان کا کنکلوژن یہی تھا کہ جی یہ تو اکبر بگٹی کو قتل کرنے کا پورا وہ تھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ کسی نے ادھر ایک راکٹ پھینک دیا یا 2 پھینک دیا، دس واز اے کمپلیٹ پری پلانڈ اٹیمپٹ ٹو مرڈر مائی فادر۔ لیکن اس کے بعد جب عدالت میں ادھر میں نے کیس کیا، تو ان کو میں نے ساروں کو یہ سارے حکومت میں آئے بعد میں، پرویز کے جانے کے بعد، مشرف کے، پیپلز پارٹی بھی آئی، نواز لیگ بھی آئی، لیکن کسی نے پھر منہ سے یہ واقعے کے بارے میں بات ہی نہیں کی آج تک۔ دیکھیں پریس تو بہت سارے، تو لوکل پریس کو تو اجازت ہی نہیں تھا علاقے میں آنے کا، بیچ میں جو 2-3 فارنرز آئے تھے، بڑے مین ادھر سے دشوار رستوں سے ہوتے ہوئے وہ گئے اور والد سے ملاقات کی۔ ان میں اگر میں سلام پیش کرتا ہوں تو میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کو، خدا ان کو بخشے، انہوں نے کوشش کی، وہ آئیں، بلکہ ڈیرہ بگٹی والد سے ملاقات بھی کیا۔ تو یہ جو بمباری کے بعد کا جو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے، جب والد کی شہادت تک، کوئی 1.5 سال کا، کیونکہ والد کی شہادت تو اگست 2006 میں ہوئی تھی، تو 2005 کے بعد سے جو حالات خراب ہوئے وہ پھر بگڑتا ہی گئے۔ پھر یہ ہوا کہ دسمبر میں دوبارہ انہوں نے بمباری شروع کی، اور اس ٹائم میں ڈیرہ بگٹی میں نہیں تھا، میں کراچی میں تھا، میرے سروائیکل کا مسئلہ تھا، تو وہ اس ٹائم جب رات کو والد کو پھر نکلنا پڑا ڈیرہ بگٹی سے، پھر والد کبھی نہیں گئے، اور نہ میں واپس آج تک واپس جا سکا ہوں ڈیرہ بگٹی۔ تو وہ اس کے بعد سے پھر والد نہیں آئے، پھر یہی پہاڑوں پر کبھی کہاں پر وہ والد کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، 3-4 جگہوں میں انہوں نے حملہ بھی کیا، ناکام ہوئے، پھر آخر کار 26 اگست کو والد کی شہادت ہوئی۔ پاکستان کے حامی تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلوچستان کے خیر خواہ ہمیشہ رہے ہیں، میں بھی پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں بلوچستان میرے سرزمین ہے، میرا وطن ہے، میں اپنے وطن سے خیر خواہ اگر نہیں ہوں گا تو میں دوسرے وطن سے کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہوں۔ تو والد جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ جی نواب صاحب نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا، بالکل ووٹ دیا تھا۔ ہم جب جوان ہو رہے تھے تو ہم جب والد کو جیل میں ملنے جاتے تھے تو ہم والد سے پوچھتے تھے کہ میں اسپیشلی پولیٹیکل سائنس پڑھتا تھا کالج میں، تو میں والد سے پوچھتا تھا کہ جی آپ نے پاکستان کو ووٹ کیوں دیا؟ تو کیونکہ بلوچستان، برٹش بلوچستان ایک تھا، کلاس اسٹیٹ علیحدہ تھا، تو اس ٹائم والد نے کہا کہ ہم نے، میرے والد کی عمر یہ یاد رکھیں اس ٹائم 20 سال تھی 1947 میں، اور خیر بس 1 سال چھوٹے تھے میرے والد سے۔ تو انہوں نے دونوں نے خط لکھا انگریز کو کہ جی آپ نے ہمیں آپشن دیا ہے
کہ آپ یا انڈیا جوائن کریں یا پاکستان جوائن کریں. آپ ہمیں تھرڈ آپشن دیں کہ اف وی وانٹ ٹو جوائن کلات. وہ انگریز نے نہیں دیا. He said, no, you don't have that option. You have only either India or Pakistan. انڈیا کے ساتھ ہمارا نہ بارڈر ٹچ ہوتا تھا نہ ہمارا کوئی اتنا شوق تھا کسی کو. تو مجبوری سے دین ووٹڈ فار پاکستان. یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انگریز نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور ہمیں اس ٹائم آپشن نہیں دیا. دیکھیں جو انہوں نے 16 سال پہلے جو انہوں نے ہیٹریٹ کا، نفرت کا جو بیج بویا تھا، اس کا پھل ابھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 16 سال میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اکبر بگٹی کو ایک دفعہ ختم کر دیں تو بلوچستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. 3 سردار، ہمیشہ وہ ایوب کے زمانے جب چھوٹے تھے تو 3 سردار کا نام آتا تھا، مری، بگٹی اور مینگل. 2 تو فوت ہو گئے، ایک عطا اللہ صاحب رہ گئے، سردار صاحب اللہ ان کو لمبی عمر دے. باقی تو سارے ان کے گود میں تھے، بقول جنرل پرویز مشرف کے کہ 72 سردار آر ان مائی پاکٹ. تو ابھی تو وہ جو 72 سردار ہیں ان کے علاقوں میں بھی تو پاکستان کے خلاف جو بھی قدم لوگ اٹھا رہے ہیں. مکران جیسے علاقے میں جہاں کبھی کوئی ٹرائبل سسٹم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ وہاں تک پھیل گیا ہے. تو یہ ان کی بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے ان سے کہ اکبر بگٹی کو شہید کر کے ہم سارا مسئلہ حل کر دیں گے. ابھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب تو اگر کوئی کسی سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اگر آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ جی پاکستان، بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی بہت سال پہلے بھی کہا تھا کہ آپ پہلے تو ری ڈیمارکیشن کریں بلوچستان کے صوبے کا. جو پشتون ایریا ہے وہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی ہاں بلوچ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے، ظلم کرتے ہیں، تو ان کو بے شک اب علیحدہ صوبہ بنا کے دے دیں یا خیبر پختونخوا میں ڈال دیں یا وہ افغانستان جانا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے سرزمین پہ بیٹھے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ جو بلوچ سرزمین ہے پھر وہ ڈیرہ غازی خان سے لے کے کشمور، کندکوٹ، جیکم آباد تک یہ آپ لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بلوچ پاکستان کے حامی ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، تو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ایک ریفرنڈم کرا دیں. پتہ چل جائے گا کہ ایک سمپل کویسچن ہوگا، ڈو یو وانٹ ٹو لیو ان پاکستان اور یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان پاکستان. میجورٹی اگر بولتی ہے کہ ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کریں گے. دیکھیں بات چیت تو انہوں نے کرنی ہے نا جنہوں نے حالات اس پوائنٹ پر لے آئے ہیں. وہاں سے تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ جو باقی کچھ جو جدھر پہلے تھوڑا بہت جمہوریت یا تھوڑا برائے نام تھا وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سب کے سامنے پچھلے کچھ سالوں سے کیا ہو رہا ہے. تو وہاں سے کوئی ایسے سیریس وہی پرانا اپنا تھیوری ان کا ہے کہ وی ول شوٹ آور وے تھرو. یحییٰ خان نے بھی یہی کہا تھا جب بنگلہ دیش کے اوپر ظلم ڈھایا تھا اور حملہ کیا تھا، تو the famous statement was کہ we will shoot our way through. پھر وہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ سارے دنیا نے دیکھ لیا. جو ابھی بھی ہم آپ اپنے بچوں سے پوچھیں تو اس کو میرا خیال ہے اسکول میں، کالجز میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کیسے وجود میں آیا. بلکہ یونیورسٹی کے، میں نے پنجاب کی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ سے کسی نے پوچھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم نے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے، جرنلزم میں کیا ہے، گولڈ میڈل ہے، میں نے کہا تم نے بنگلہ دیش، بولا جی بنگلہ دیش کے بارے میں ہمیں صحیح یہی پتا تھا، اٹس اے مسلم کنٹری. ہاؤ اٹ کیم ان ٹو بی، اس کے کیا ٹریجڈی ہوئی اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. تو ہم ڈینائل میں ہیں، بلوچستان میں بھی یہ ابھی تک ڈینائل میں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا ہم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان سے بات کرے گا.
کیونکہ وہاں سے کوئی جینوئن نہ کوئی آپ کسی پر بھروسہ والا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جس پر آپ بھروسہ کر سکیں، جس سے بات کر سکیں، کیونکہ ان کو بدلنے میں نے جیسے پہلے کہا، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مکر جاتے ہیں، تو ان سے کون بات کرے گا؟